اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب جو چیز بریک تھی اس کو سمجھ لو، بریک کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ جان لو کہ یہ دنیا کی محبت کیا ہے اس کے سوا کہ کچھ عرصہ کھیل کود میں گزرتا ہے، لعب۔ بچپن میں اور کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ باپ کا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، بچے کو اس سے کیا غرض؟ انہیں تو اپنا کھیل کود کرنا ہے۔ لہو، ذرا سا ٹین ایج آئی تو اب کھیل معصوم کھیل نہیں رہتا، اس میں کچھ سینشول گریٹیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے، لہو۔ اور اسی وقت جو ہے زینت، بناؤ سنگھار بہت ہوتا ہے، بہت۔ اس ایج میں مردوں کو بھی خیال ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک لباس ہو، پورا جو ہے ہمارے فیشن کے مطابق ہو، ویری سینسٹیو۔ اس کے بعد ذرا عمر بڑھتی ہے، تفاخر بینکم، اب فخر، نسل پر فخر، مال پر فخر، دولت پر فخر، اور فخر میں بڑھ جانا، تفاخر بینکم۔ لیکن جب ذرا زندگی ذرا اور ڈھلی، تکاثر فی الاموال والاولاد، کثرت سے مال اور اولاد۔ اس کے بعد یہ ہے، ایک سٹیج پر تو یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی نہ ہو چاہے سب کو چلا جائے، اور اگلی سٹیج پر یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا، شیو بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مال آنا چاہیے۔ یہ عجیب آیت ہے، انسانی زندگی کے یہ نفسیاتی مراحل ہیں۔ بہت کم لوگوں نے سمجھا اس آیت کو۔ اس کا ہر دور میں کوئی ایک شے ہوتی ہے جو انسان کے اس ذہن پر اور نفسیاتی اعتبار سے اس کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ بچپن میں کھیل کود، ذرا اس سے بڑا ٹین ایجرز، اس میں لہو وزینۃ، اس سے اوپر آئے تفاخر، اس سے اوپر آئے اب یہ ہے کہ بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے آدمی، چھوڑو میاں ان باتوں کو، پیسے کی فکر کرو، رکھو اس کو، سنبھالو۔ تکاثر فی الاموال والاولاد کا مسئلہ غیث، میں نے بارہا کہا یہ ایک لائف سائیکل ہے، ہیومن لائف سائیکل۔ وہی لائف سائیکل آپ کو ملتی ہے باٹنی میں، نباتات میں، کا مسئلہ غیث، جیسے کہ بارش برستی ہے، اعجب الکفار نباتہ، تو جو کسان ہوتے ہیں اس سے جو روئیدگی کھیتی اپجتی ہے اس کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ ثم یہیج، پھر وہ کھیتی اپنی پوری قوت پر آتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر دیکھتے ہو وہ زرد ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر کھیتی کٹ جاتی ہے اور چورا چورا کہیں جو ہے وہ توڑی کے ٹکڑے پڑے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑی خوشیاں ہیں، جشن بن رہا ہے، پھر وہ بچہ جوان ہوا ہے، ثم یہیج، اپنی پوری قوت کو پہنچ گیا ہے، فتراہ مصفرا، پھر بالوں میں بھی سفیدی آ گئی، پھر چہرے پر جھریاں آ رہی ہیں، ثم یکون حطاما، پھر مرے اور گڑھے میں دفن ہوئے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے۔ لیکن ایک زندگی آخرت کی ہے جس کے لیے کوئی اس طرح کا اینڈ نہیں ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور آخرت میں ہے بہت بڑی سزا اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یا رضوان ہے۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جان لو کہ دنیا کی یہ زندگی تو سوائے دھوکے کے ساز و سامان کی اور کچھ نہیں ہے۔ یہ تمہیں اپنے اندر گم کیے رکھتی ہے، بھلائے رکھتی ہے، نہ اللہ یاد نہ آخرت یاد، اسی میں مگن، اسی میں گم۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الحدید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ جن مسلمانوں کے دلوں پر کچھ زنگ آ گیا تھا،
یا جن کے جوش جہاد میں، ذوق شہادت میں، جذبہ انفاق میں کمی آ گئی تھی، ان کی کچھ تنبیہ، زجر، کچھ مشفقانہ اور محبت بھری ڈانٹ ڈپٹ کے بعد انہیں ادھر متوجہ کیا گیا کہ شیطان لعین تمہیں تاخیر اور تعویق کے چکر میں ڈالے گا۔ ابھی یہ اور کر لو، ابھی وہ اور کر لو، ابھی ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو لو، پھر اپنے آپ کو ہمہ وقت پر اللہ کے دین کے لیے لگا دینا۔ اور یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ لہذا بڑا ہی جذباتی انداز ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ پھر انہیں دعوت دی گئی، اگر اپنے گریبان میں جھانکو اور دلوں کو ٹٹولو اور محسوس ہو کہ یہ دل کی بستی تو ویران ہے، اجڑی ہوئی ہے، یہاں وہ ایمان کی مثبت دولت، اس کی روشنی تو موجود نہیں ہے، تب بھی مایوس نہ ہو۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، تمہارے نگاہوں کا مشاہدہ ہے۔ لہذا تم بھی کوشش کرو تو اپنی دلوں کی اس مردہ زمین میں اثر نو ایمان کی فصل اگا سکتے ہو، اور وہ پوری طرح بہار دے گی۔ لیکن جیسے تم ہل چلاتے ہو، تمہیں اپنے دل کی اس زمین میں ایک ہل چلانا ہوگا، مال کی محبت کو کھود کھود کر نکالنا ہوگا۔ اس کے لیے صدقہ غریبوں، محتاجوں پر بھی، اور اللہ کے دین کے لیے قرض حسنہ۔ اب اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے حیات دنیاوی، اس کی حقیقت کھول دی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ عام طور پر جب قرآن مجید میں یہ دنیا کی زندگی کو لہو و لعب کہا جاتا ہے تو لہو پہلے ہوتا ہے، لعب بعد میں۔ محاورہ ہے لہو و لعب، یہاں ترتیب بدلی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہاں عمر کے ساتھ بڑھتے ہوئے مختلف سٹیجز کی بات ہے۔ ابتدائی زندگی میں کھیل ہی کھیل ہے، اس میں کوئی لذت، جنسی لذت یا کوئی اور لذت نہیں ہوتی، کھیل ہے، بس مشغول ہے، مشغولیت ہے، مصروفیت ہے۔ پھر اس میں آتا ہے وہ خطرناک دور ایڈولسنس کا، ٹین ایجرز، اب معاملہ جو ہے بگڑنا شروع ہوتا ہے، لعب کے ساتھ لہو بھی، اور پھر اسی مرحلے پر زینت اور زیبائش، پھر انسان اپنی پوری جوانی کو پہنچتا ہے۔ یہ 30 برس کی عمر کے آس پاس انسان پھر تفاخر، دوسروں سے اپنے آپ کو اوپر کرنا، نمایاں کرنا۔ اس کے بعد ذرا عمر ڈھلنے لگتی ہے تو آدمی بڑا ہی حقیقت پسند ہو جاتا ہے، واقعیت پسند، ریئلسٹک۔ اب یہ کہ مال اور دولت اور اولاد یہ ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ انسان قبر میں جا کر اس کو اتار دیا جائے۔ یہ بات جو ہے آخری پارے کی صورت میں آئے گی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ جو آخری سٹیج ہے تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ پھر پیچھا نہیں چھوڑتی۔ چاہے کسی کے پاس اتنی دولت ہو کہ 5 نسلیں 6 نسلیں پیٹ بھر کر کھا سکتی ہیں، پھر بھی حوث حل من مزید، حل من مزید، مزید کے لیے۔ چاہے پاؤں جو ہے ظاہری طور پر بھی نظر آ رہا ہے کہ قبر کے اندر لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے بڈھا یہ، لیکن مال کی حوث، دولت کی حوث یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اب یہ سارے حقائق واضح کرنے کے بعد اب پکارا جا رہا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، مسابقت کرو ایک دوسرے سے، آگے نکلو، بھاگو، دوڑو، جیسے تم دنیا میں مسابقت کر رہے ہو۔ اس کے ہاں یہ آ گیا، میرے ہاں کیوں نہ ہو؟ اس کے ہاں اتنا بڑا ٹی وی آ گیا، میرے ہاں کیوں نہ ہو؟ میرے بچے کیا کریں گے؟ جائیں گے وہاں دیکھیں گے، اور میں تو انفیورٹی کمپلیکس پیدا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو تم مسابقت کر رہے ہو دنیا میں، ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں؟ تو یہ مسابقت تمہیں دنیا میں نہیں، دین میں کرو، جنت کے حصول کے لیے کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے آگے نکلو، مسابقت کرو، دوڑ لگاؤ، کس چیز کی طرف؟ اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے، اور اس جنت کے حصول کے لیے، ارضھا کعرض السماء والارض، جس کا پھیلاؤ ہوگا جو آسمان اور زمین کا ہے۔ بعض جگہ پر سماوات بھی آیا ہے۔ میرا گمان یہ ہے، واللہ عالم،
کہ جو پہلی جنت بنے گی نزل جس کو کہا گیا وہ تو اسی زمین پر ہوگی، لیکن پھر اب مراتب کے اعتبار سے جیسے کہا گیا کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، لیکن اہل ایمان کے لیے یہ دروازے کھلیں گے۔ یہ جو ارب گیلیکسیز ہیں، اور ہر گیلیکسیز میں کتنے سولر سسٹم ہوں گے، اور کتنے سولر سسٹم میں کتنی زمینیں ہوں گی، اتنی ایسی زمین بھی تو ہوگی نا جیسی بالکل ہماری زمین ہے، ہر سولر سسٹم میں ہوگی، سورج سے اتنے ہی فاصلے پر، اپنے سورج سے اتنے ہی فاصلے پر جتنے فاصلے پر کہ ہماری زمین ہے۔ یہ ساری جو اللہ نے تیار کر رکھی کس کے لیے؟ یہ ہے کہ جو اہل جنت کے لیے، وہاں جانے کے لیے ہمیں کوئی راکٹس کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ لے کر جائے گا، جیسے کہ جبرائیل آتے ہیں، 7ویں آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ محمد رسول اللہ ایک مرتبہ زمین سے 7ویں آسمان پر ہوا ہیں، ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، جو بھی ہم میں سے کچھ نصیب ہوگا۔ کون کون سے؟ یہ جنت کا پھیلاؤ ہے پورے آسمانوں اور زمین کے برابر۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ تیار کی گئی ہے، سنواری گئی ہے، فرنش کی گئی ہے۔ اعداد کہتے ہیں کسی چیز کے لیے کسی چیز کو تیار کرنا، استعداد اسی سے بنا ہے، فلاں میں بڑی استعداد ہے، اعداد باب افعال ہے، تیار کی گئی ہے، سنواری گئی ہے، فرنش کی گئی ہے، ڈیکوریٹ کی گئی ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوگا، جس کو بھی چاہے گا دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب ایک اور رکاوٹ جو ہوتی ہے اس راستے پر چلنے میں، راستہ یہ کیا ہے، اس کی ہدف آگے آ جائے گا، جہاد اور قتال اور انفاق کس کام کے لیے ہے، یہ اس سورہ مبارکہ کا کلائمیکس ہوگا جو آگے آئے گا۔ لیکن ایک اور رکاوٹ جو آتی ہے، یہ تکلیف آ جائے گی، یہ مصیبت آ جائے گی، یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا، یہ مشکل ہو جائے گی، یہ سارے خوف، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، آزمایا تو جائے گا۔ اب اس کے لیے بتایا کہ ایک بہت بڑا نسخہ دیا جا رہا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی رنج دہ چیز، تکلیف دہ ہے، مگر الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، چاہے وہ مصیبت تمہاری اپنی جان پر ہو یا پوری زمین پر ہو، وہ بڑے پیمانے پر آیا، سیلاب آیا، زلزلہ آ گیا، ایک انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں آیا، ایکسیڈنٹ کے اندر مجروح ہو گیا، کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ کا علم جو ہے اتنا محیط ہے ما کان و ما یکون کو، کہ جو کچھ ہونا ہے اس کے علم میں تو پہلے سے موجود ہے۔ تو تم اسے بڑا عجیب سمجھو گے، بہت مشکل سمجھو گے، اللہ پر یہ آسان ہے۔ یہ بات تمہیں کیوں بتا دی گئی، اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تم افسوس نہ کیا کرو، مایوس نہ ہو جایا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے۔ حوادث سے، دنیا سے کوئی چیز اگر ہاتھ سے نکل گئی، موقع ہاتھ سے نکل گیا، اب بیٹھے پچھتا رہے ہیں، پیچ و تاب کھا رہے ہیں، میں اگر اس وقت یہ کام نہ کرتا، سیدھا چلا جاتا تو میرا کام بن جاتا، یہ نہ ہوتا، اس نے یہ کام رکاوٹ نہ ڈالی ہوتی تو یہ میرا کام بن جاتا، سوائے وہ پیچ و تاب کے کچھ حاصل نہیں۔ اور جسے یقین ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں تھا میرے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شاید طے نہیں تھی، بس بات ختم ہو گئی، اور اس کے میرے ہاتھ سے نکل جانے ہی میں کوئی خیر ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، میں تو جانتا نہیں، اللہ جانتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا مت کرو، اس لیے کہ وہ بھی آزمائش ہے، جو دیا ہے تمہیں اس میں آزمائش ہے، اس کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑے گا، وہ لائبلٹی ہے۔ آپ کو معلوم ہے بیلنس شیٹ جب بنتی ہے تو جو کیپٹل ہوتا ہے وہ لائبلٹیز کے کھاتے میں آتا ہے، اتنا مال تھا تمہارے پاس، اب بتاؤ نا کیا کیا تم نے اس میں۔
تو اللہ جو کچھ دیتا ہے وہ لائبلٹی ہے، اس کو اکاؤنٹ فار کرنا ہوگا قیامت کے دن. تمہیں اتنا مال دیا تھا میں نے، تم نے کیا کیا؟ تمہیں اتنی ذہانت میں نے دی تھی، تم نے کہاں لگائی؟ یہ صلاحیتیں میں نے دی تھی، کہاں خرچ کی؟ دنیا بنانے میں یا آخرت بنانے میں؟ باطل کے نظام کی چاکری کرنے میں؟ IMF کی سروس ہو رہی ہے، اتنے ملین روپے تنخواہ مل رہی ہے، ٹھیک ہے، چاکری کس کی ہو رہی ہے؟ کس کے نظام کو چلا رہے ہو؟ کس کی رتھ میں گھوڑے بن کر جتے ہوئے ہو؟ غور کرنے کی بات ہے. بڑا ہمیں فخر ہوتا ہے فلاں شخص ورلڈ بینک کے اتنے عہدے پر پہنچ گیا، ہمارا عزیز اور ہمارا. کس کی چاکری ہو رہی ہے؟ لیفٹیننٹ بن گیا انگریز کی فوج میں، انگریز کی فوج میں. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، نکل جائے، اس پر افسوس نہ کیا کرو، اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو، سوچا کرو. بلکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تو یہ ہوا تھا کہ جب وہ خلق قرآن کا مسئلہ چل رہا تھا تو جس زمانے میں کہ ان پر عتاب ہو رہا تھا حکومت کی طرف سے، جیل میں تھے، مارا جاتا تھا کہ کہو کہ قرآن مخلوق ہے، اور وہ کہنے کو تیار نہیں تھے. کہتے ہیں ایسی ایسی ماریں پڑی ہیں کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑے تو وہ بلبلا اٹھے. کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. اس کے بعد حکومت بدل گئی. اب جو نیا خلیفہ ہے اس کی رائے کچھ اور ہے. وہ اب خلق قرآن کا مسئلہ دفن ہو چکا. اب جو خلیفہ ہے اس کا ایلچی آیا ہے اشرفیوں کی کچھ تھیلیاں لے کر کے، یہ بادشاہ نے، خلیفہ نے آپ کے لیے بھیجی ہے. اب رو پڑے امام احمد بن حنبل، اے اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں. یہ آزمائش بڑی سخت ہے. خطاب دے دے کر انگریزوں نے جو غداریاں کروائیں، پھر خطاب ملتے تھے نا، آنریری مجسٹریٹ بنتے تھے، لیکن کرتے کیا تھے وہ؟ اس قوم کے اندر انگریز کی اس حکومت کو چلانے اور اس کے پاؤں مضبوط کرنے اور جمانے کی جدوجہد. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اترانے والے اور فخر کرنے والے. الَّذِينَ يَبْخَلُونَ. اور ظاہر بات ہے کہ جو مال کے اوپر اترائے گا وہ مال کو سنبھال کر رکھے گا، اسی کی بنیاد پر تو ہے اس کی اکڑ. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل. جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں کہ میاں ذرا ہاتھ روک کے رکھو، کیا کر رہے ہو؟ تم نے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے ہیں، پتہ نہیں ہے تمہارے ہاں 4 بیٹیاں بھی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں کہ نہیں؟ کہاں تم اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے سب کچھ خرچ کرنے کے در پہ ہو گئے ہو؟ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اور جو کوئی رخ پھیر لے گا، منہ موڑ لے گا، تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے، اسے کسی کے احتیاج نہیں ہے، وہ ستودہ صفات ہے. اب آ گیا ہے کلائمیکس اس سورہ کا. یہ آج کے ہم مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے. دین کا کانسیپٹ ہمارا کیا ہے؟ حکومت انگریز کی ہوتی رہے، ہمیں کیا نمازیں پڑھنی، روزے رکھنے ہیں. بہت بڑے عالم نے انگریز کے دور میں کہا تھا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے انگریزوں کو، ہمارے حاکموں کو تشویش ہو، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. ہمیں وہ روکتے ہی نہیں، نمازیں پڑھو، داڑیاں رکھو، روزے رکھو، حج کرو. انگریز روکتا نہیں. جس پر پھر علامہ اقبال نے پھپتی چست کی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کہاں آزاد ہے؟ کیا قرآن کا قانون نافذ ہے؟ وہاں تو قانون فوجداری ہند ہے، ضابطۂ دیوانی ہند، ضابطۂ دیوانی ہے، ضابطۂ فوجداری کس کا؟ انگریز کا. کس کا قانون؟ اصل میں دین کا جو تصور تھا وہ ہمارا بگڑتا تنگ ہوتا سکڑتا پرورٹ ہوتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے کہ چند ریچولز ہیں، چند رسومات ہیں، بس وہ دین ہے. باقی جو ہو سو ہو.
یہاں ذرا اس آیت کو آپ دیکھیے. ایک تو یہ کہ اس اعتبار سے اہم ترین ہے کہ ہمارے اس تصور دین کو چیلنج کرنے والی، جھنجھوڑنے والی. دوسرا یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسی اڑیاں انقلابی عبارت کہیں آپ کو نہ مل سکے جو اس ایک آیت میں ہے، اور ڈنکے کی چوٹ دھڑلے کے ساتھ، ناٹ چیوئنگ دی ورڈز، کھل کر بات کی. غور کیجئے کہ حرف سمجھیے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری. یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. یہ قرآن اس لیے اتارا کہ اس کی قرآن خوانی کی مجلسیں ہو جائیں، یا قرات کی محفلیں ہو جائیں، یا خطاطی کی نمائشیں ہو جائیں. اللہ اللہ خیر سر. 40 من کا قرآن ہم نے لکھ لیا ہے سونے کے تاروں سے، بڑے بہت تیر مارا ہے. قرآن اس لیے نازل ہوا تھا، نظام کسی اور کا، قانون پہ راضی اوروں کے. مولانا ماہر القادری صاحب کا جو شعر تھا، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی اوروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ویسے بھی رلایا جاتا ہوں. تو قرآن اس لیے تو نہیں آیا. قرآن تو آیا جو نظام لے کر آیا اسے قائم کرو، جو میزان لے کر آیا اسے نصب کرو، جو شریعت لے کر آیا اسے نافذ کرو. اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں، عمرے کرتے رہو ہر سال، باقی سارا دھندا سودی کاروبار، دین دین جو ہے، بلڈنگیں بناؤ، ایش کرو، ہاں عمرہ کراؤ. گنگا نہا آیا جیسے ہندو پاک ہو گیا، ایسے عمرہ جو ہے کرائے پاک صاف ہو گیا. یہ ہے آپ کا دین، آج کا دین. غور کر لیجیے اس کو. نظام عدل و قسط. پھر ذرا نوٹ کیجیے، اب تو چونکہ ہم ترجمہ قرآن کرتے ہوئے کہاں تک، آخر تک پہنچ گئے. آل عمران میں فرمایا اللہ کیا ہے؟ قائما بالقسط. سورہ نساء میں فرمایا مسلمانوں تمہیں کس لیے ہم نے اٹھایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو. سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. پھر سورہ شورى تو ابھی پڑھی ہم نے، زیادہ دور نہیں ہوئی. حضور سے کہا گیا کہ کہہ دو وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم کروں. میں صرف واعظ کہنے نہیں آیا. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یہ بھی آیت سورہ شورى میں ہم پڑھ چکے ہیں. وہی کتاب اور میزان کا لفظ یہاں بھی آ گیا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یہ عدل جو قرآن لے کر آیا، یہ نظام عدل ہے، عدل و قسط ہے، اسے نافذ کرو. پھر وہ ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. کہہ دیجئے نبی ان سے، اے کتاب والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو، اور جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے. یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا یہاں لفظ قرآن رکھ کر دیکھیے. قل یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. You have no face to talk to us. ہم سے دعائیں مانگ رہے ہو، ہم تمہاری دعائیں تمہارے منہ پر دے کر مارتے ہیں. تم نے وہ قرآن نافذ کیا یا اس کی تلاوت کی؟ تراویح میں سن لیا پورے رمضان میں ایک قرآن تو بڑا تیر مار لیا، کیا اس کا ایک حرف نہ سمجھاؤ؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اور عدل کے راستے میں تو رکاوٹ ڈالیں گے وہ لوگ کہ جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. جاگیردار کبھی چاہے گا کہ جاگیریں ختم ہو جائیں، وہ تو ٹیکس دینے کو تیار نہیں. آپ کہتے ہیں جاگیرداری ختم ہو جائے. ہاں کوئی ہو سکتا ہے ایسا بھی جاگیردار شریف النفس، کوئی سرمایہ دار ایسا ہو سکتا ہے شریف النفس، لیکن شاذ ہوگا وہ، کوئی ہوگا، اکثر و بیشتر تو نہیں ہوگا.
ابو بکر بھی ایمان لے آئے تھے، اونچے طبقے سے تھے، عثمان بھی ایمان لے آئے تھے، اونچے طبقے سے تھے، اکثر و بیشتر تو نہیں۔ اکثر و بیشتر تو ریزسٹ کریں گے، سٹیٹس کو چاہیں گے، وہ چاہیں گے نظام کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے۔ ہمارے اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں، ہمارے انٹرسٹ ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ، ہمیں ان سے پریولیجز ملی ہوئی ہیں اس نظام سے، نظام بدلے گا تو ہم گئے۔ ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ یہی ایک ہی آیت چل رہی ہے، دوسری آیت نہیں ہے یہ۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اڑیاں ترین یہ عبارت ہے کہ انقلاب کے لیے کچھ سر کچلنے پڑتے ہیں، ورنہ نہیں انقلابات ہوتے، اور اس میں کوئی ریگریٹس نہیں ہے، اس میں کوئی معذرت نہیں ہے۔ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وار فار پیس، اگر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہیومن رائٹس کے لیے ہم حملہ کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ تمہارا اپنا ایک تصور ہے، عدل انسانی کا ایک تصور ہے، اس کے لیے تم طاقت بھی استعمال کر رہے ہو، لوگوں کا گھیراؤ کر رہے ہو، انہیں آئسولیٹ کر رہے ہو، سینکشنز لگا رہے ہو۔ کیوں؟ کہ تمہاری مرضی کے مطابق نظام انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ تو اہل ایمان کو اللہ نے ایک نظام دیا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، وہ عدل و قسط پر مبنی ہے۔ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے وہ اگر طاقت بھی ہوگا تو استعمال کریں گے۔ ہاں طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پڑے ہوئے ہیں، اس میں یہ کہ طاقت فراہم کرو، دعوت دو، لوگ جمع ہوں، اس کے لیے تن من دھن لگانے کا عہد کریں، ان کی تربیت ہو۔ محمد رسول اللہ کیا کر رہے تھے مکے میں 12 برس تک؟ وہ آپ نے طاقت تیار کی، وہ طاقت جو ہے پھر کوڑا بن گیا جب تو کوڑا دے کر مارا ہے باطل کے اوپر۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم باطل کے اوپر حق کو مارتے ہیں جو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ فاذا ہوا زاہق، یہی ہوا۔ لیکن اس دوران میں، اس پروسیس میں اہل ایمان کو جانیں دینی پڑیں گی، تکلیفیں جھیلنی ہوں گی، گھر بار چھوڑنے ہوں گے، جان و مال کے نقصانات برداشت کرنے ہوں گے۔ یہ ہے انقلابی عمل۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے اتارا لوہا، اس میں بڑی جنگ کی صلاحیت ہے، ہتھیار بنتا ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے کچھ اور منفعت بھی ہے۔ اصل میں تو یہ تلوار اور نیزے اور ڈھال کے لیے ہے، باقی یہ کہ چمٹا پھگنی اور توا بھی تم نے بنا لیے، چلو کوئی بات نہیں۔ اب تو وہ چمٹا پھگنی اور توے کا دور بھی گزر گیا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود۔ دین اللہ کا ہے، اور اسے غالب کرنے کے لیے جو اللہ کے بندے میدان میں آ گئے، گویا کہ وہ اللہ کے مددگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اگرچہ دین نافذ کرنا اور قائم کرنا فرض منصبی محمد رسول اللہ کا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جو ان کے انصار بن گئے، مددگار بن گئے، وہ اللہ کے مددگار، رسول کے مددگار۔ یہ مضمون جب آئے گا ابھی نکھر کر، اور اس ایک آیت کی شرح سمجھ لیجئے کہ جو سورہ صف میں آئے گی، اس لیے کہ یہ جو آیا ہے وہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، رسولوں کو بھیجا، اور 3 چیزیں دے کر بھیجا، بینات، کتاب اور میزان۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات ایک، وانزلنا معهم الکتاب نمبر 2، والمیزان نمبر 3، تاکہ عدل پر قائم ہو۔ حضور کے بارے میں اب آیت آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، 2 چیزیں دے کر بھیجا، تیسری نہیں۔ کیا مطلب؟ بینات اور الہدا ایک ہو گئے ہیں، کتاب اور معجزہ ایک ہو گئے، یہ قرآن ہی معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ریڈیوس ہو کر 3 چیزیں محمد کے معاملے میں صلی اللہ علیہ وسلم 2 رہ گئی ہیں۔ الہدا، اسی میں قانون ہے، کتاب ہے، اور یہی معجزہ ہے۔ محمد رسول اللہ کا معجزہ یہ ہے۔
ہاں میزان مکمل ہو کر دین حق کی شکل اختیار کر چکی ہے، میزان عدل و قسط اب دین حق۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ سورہ صف کی مرکزی آیت ہے جو آگے آ جائے گی۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے ایک اعتبار سے مضمون تدریجاً ترقی کرتا ہوا کلائمیکس پر پہنچ گیا ہے آیت نمبر 25 پر جو ہم نے پڑھ لی۔ اب ایک سمجھیے ضمیمہ ہے اس میں، کبھی میں پہلے اینٹی کلائمیکس کا لفظ استعمال کرتا رہا، وہ مناسب نہیں ہے، ضمیمہ ہے۔ ضمیمہ کیا ہے؟ شیطان نے ایک اور چال چلی، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی رسول کی محبت بہت ہو گئی، آخرت کی طلب بھی ہو گئی، اور حقیقی ایمان اور صحیح جذبات، اس کا رخ موڑ دیا رہبانیت کی طرف۔ جاؤ خوب نفلیں پڑھو، خوب تپسیاں کرو، خوب عبادتیں کرو، دنیا کو چھوڑو، تاکہ دنیا میں ننگا ناچ ناچوں، اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ جا کر گپھاؤں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور غاروں میں جا کر تپسیاں کریں۔ اس کی نفی ہو رہی ہے۔ یہ راستہ نہیں ہے دین کا، اور یہ خاص طور پر ویسے یہ کہ ہندوستان میں کیوں آیا یہ مسئلہ اور کسی اور جگہ کیوں آیا، لیکن یہ کہ مونسٹسزم جو ہے، یہ خانقاہی نظام جو ہے کرسچینٹی میں ٹاپ پر پہنچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم، یہ پوری کتابیں ذخیر لکھی ہوئی، اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ یہ ایک غلطی ہوئی ہے۔ مسلمان میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ پیدا ہو تو وہ دنیا کی مجدھار میں رہ کر نظام کو صحیح کرے، نظام کو ٹھیک کرتے ہوئے بھوک بھی آئے گی برداشت کرے۔ مجرد روزے رکھ کے جو کچھ کرنا ہے تمہیں، وہ تم جہاد میں بھوک جھیلو، وہ پروڈکٹیو ہوگی، اس سے باطل اور ناانصافی کا خاتمہ ہوگا۔ اور تم کہیں خانقاہوں کے اندر روزے رکھ رہے ہوگے، اس سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ زمین و آسمان کا فرق ہے، موناسٹسزم۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بھی جب بادشاہت آ گئی، ملوکیت کا جب آ گیا تو راستہ بڑھ گیا، باقی اب جاؤ چلے کھینچو، خانقاہیں آباد کرو، راج کرے گا خالصہ۔ لیکن یہ حکومت کے معاملات جو ہیں ان کے بارے میں بات نہ کرنا، یہ ہے وہ راستہ، ٹیڑھا راستہ جو معروف، جو ہم جانتے ہیں، جن کو رسولوں کا معاملہ، تو ان میں حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کے اندر یہ غلطی پیدا ہوئی۔ اب اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرنا، یہ تو ہے دین کا جوہر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترک دنیا ہو جائے، رہبانیت ہو جائے، تم تمدن کو اور تہذیب کو چھوڑ کر تم کہیں جنگلوں میں نکل جاؤ، بن باس لے لو، تم وہاں پر جا کر جو ہے وہ خانقاہیں بنا لو، یہ نہیں ہے۔ دنیا کی مجدھار میں رہو اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے حق کا بول بالا کرو، ناانصافی کا خاتمہ کرو، عدل کو قائم کرو، جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا جو پہلی بیعت ہوئی ہے، بیعت خلافت، کہ لوگوں تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں، اور جو قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہوگا، ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں۔ یہی بات کہی تھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالی عنہ ایرانیوں سے، جب انہوں نے کہا آپ لوگ کیوں ہم پر چڑھائے، فرمایا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں۔ مشن کیا ہے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، کہ لوگوں کو نکالے ہم جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف۔ وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَام، بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اسلام کے عادلانہ نظام سے روشناس کریں۔ یہ ہمارا مشن ہے۔